محترم سامعین، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ آج اس دنیا کے اندر ہر انسان، ہر آدمی، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، مجھے سکون حاصل ہو جائے۔ انسان اپنے دلوں کو اطمینان کرنے کے لیے، انسان اپنے قلب کو سکون پانے کے لیے، انسان اپنے آپ کو لٹا دیتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے مصروف رہتے ہیں۔ اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے انسان صبح میں سو کر اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پھر وہ کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب شام ہوتی ہے تو پھر وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے اور اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ انسان کروڑوں پیسے کماتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے، اس کا دل سکون کے ساتھ رہے، وہ بالکل خالی ذہن ہو کر رہے۔ انسان بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں تاکہ وہ سکون کی نیند سوئے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں انسان کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہے، ہر ایک چیز ان کے پاس مہیا ہے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے اچھے مکانات ہیں، ان کے پاس سفر کرنے کے لیے اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اچھی غذائیں ہیں، اور ان کے پاس اوڑھنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہمیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو خوشحال گزارتے ہوں گے، وہ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارتے ہوں گے۔ لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں، آپ کے پاس چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے گاڑیاں ہیں، اوڑھنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے اچھی اچھی غذائیں ہیں، اور رہنے کے لیے بڑی بڑی اور شاندار آپ کے پاس عمارتیں موجود ہیں، کیا آپ ان تمام چیزوں سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ کا دل سکون کے ساتھ ہے؟ کیا آپ اپنے دلوں کے اندر اطمینان پاتے ہیں؟ تو وہ شخص یہ جواب دے گا کہ میں نے جوانی سے لے کر کے بڑھاپے کی عمر تک اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو پیسے کمانے کے لیے، پیسے کمانے میں مصروف کر دیا، لیکن جس چیز کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کو خرچ کیا وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز سکون ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ دل کا اطمینان ہے۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے
کہ میری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے۔ میرے دوستو، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے بری بری عادتوں کا ایجاد کیا، اور انہوں نے اپنے تمام قیمتی سرمایے کو اس بری عادتوں میں خرچ کر دیا تاکہ اس کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہو جائے اور وہ چین کی نیند سوئے۔ لیکن میرے دوستو، تمام سرمائے اور قیمتی چیزوں کو خرچ کرنے کے باوجود انہیں سکون نہیں ملا، ان کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ قربان جائیے ہمارے رب پر، جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس رب کے پر ہمارا ایمان ہے، جس رب نے ہمارے دل کو بنایا ہے، وہی رب ہمیں ہمارے دلوں کے اندر سکون کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اب بتائیے، ہمارے رب نے ہمارے لیے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی چیز بتایا ہے، اگر تم اس چیز کو کرو گے، اگر اس چیز میں لگے رہو گے تو تمہاری دنیا بھی سکون کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت کے اندر بھی تمہیں سکون اور اطمینان کے ساتھ تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہمارے اوپر کہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ بغیر کسی پیسے خرچ کیے ہوئے اللہ نے وہ چیز ہمیں مفت میں عطا کیا ہے، وہ چیز ہمیں فری میں عطا کیا ہے۔ فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے، اگر تم اپنے زبان کو ہمیشہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رکھو گے تو تمہارا دل اطمینان رہے گا، تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا ہوگا، اور تمہاری زندگی کے اندر بھی سکون اور چین کے ساتھ تمہاری زندگی بھی گزرے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے۔ اس لیے کہ ذکر کے بہت سے فوائد ہیں۔ آج دیکھتے ہوں گے ہر آدمی پریشان ہے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو شکایت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ جو پریشانی ہے وہ پریشانی کیوں آئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ کبھی بھی اپنے دلوں کے اندر اس کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو، اگر تم اپنے دلوں کے اندر سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو تم اپنے رب کا ذکر کرو۔ اس سے کہ قرآن کریم جو ہے وہ بھی ذکر ہے، نماز جو ہے وہ بھی ذکر ہے۔ اگر تم قرآن کریم پڑھو گے تو تمہارے دلوں کے اندر بھی سکون پیدا ہوگا، اور اگر تم نمازیں پڑھو گے تو تمہارے دلوں کے اندر بھی سکون پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے کہ وہ چیز ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور ہمارے لیے رحمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم میرے ذکر میں مشغول رہو، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے اور نافرمانی نہیں کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ایک حدیث قدسی ہے،
اللہ تبارک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اپنے رب کی طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو رب بھی اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اور پھر جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کو پھیلاتا ہے تو رب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس بندے کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب وہ بندہ اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، چلتا ہے، تو رب اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر اپنی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا فلاں بندہ فلاں مجلس میں، فلاں مسجد میں میرے ذکر میں مشغول ہے، پھر بھی وہ اپنے فرشتوں کو، اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ میرے ذکر میں مشغول ہے، اور وہ رحمت کے فرشتے آ کر کے ان بندوں کو رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اپنے رب کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ آپ کا فلاں بندہ آپ کے ذکر میں مشغول ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذکر کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے قیمتی اوقات کو قربان کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے لیے نہ کوئی وقت شرط ہے، نہ اس کے لیے وضو کی شرائط ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کے ذکر کریں گے تو اس کے لیے وضو چاہیے، وضو کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام چیزیں خالی ہیں، بلکہ آپ جب چاہے، جس وقت چاہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب آپ اللہ کے ذکر کو رہیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بھی سکون پیدا ہوگا، اور آپ کے دلوں کے اندر بھی سکون پیدا ہوگا۔ آج دیکھیے، آج آدمی کے پاس ہر کچھ موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کئی مہینے پہلے ایک بہت بڑا فلم اسٹار تھا، پتا ہے آپ لوگوں کو، جن کا نام کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا فلم اسٹار کا، جن کے پاس تمام چیزیں موجود تھی۔ ابھی انہوں نے سشانت سنگھ راجپوت، انہوں نے سوسائڈ کر لیا۔ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس رہنے کے لیے مکان کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس سفر کرنے کے لیے گاڑیوں کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ بلکہ کچھ نہیں، بلکہ ان کے پاس صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ دل کے اندر اس کا سکون نہیں تھا، اس کے دلوں کے اندر سکون نہیں تھا۔ یہی تو ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آدمی سکون کے ساتھ نہیں رہتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں رہتا ہے۔ اگر اپنے دلوں کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ تم اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہو۔ جب تم اپنے رب کے ذکر کے اندر مشغول رہو گے تو خدا خود بخود تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ پھر تمہارے دلوں کے اندر جو سکون پیدا ہوگا اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے ہے، اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم پیسوں کے چکر میں نہ جانے ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے ہم کن برائیوں کو کرنے میں شمار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ رب کے سامنے ان تمام چیزوں کا جواب بھی دینا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہو گے تو تمہارے دلوں کے اندر بھی سکون پیدا ہوگا، اور کل قیامت کے دن
وہ جو ذکر ہے جو سب سے بہترین ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو ذکر ہے یہ اگرچہ لفظ کے اعتبار سے کم ہے لیکن وزن کے اعتبار سے بہت زیادہ بھاری ہے۔ اگر دنیا کے تمام اعمال ایک طرف رکھ دیا جائے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک کلمے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا کلمہ جھک جائے گا، اور جو دوسرے اعمال والے پلے ہوں گے کل قیامت کے دن وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ میرے دوستو، آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سکون آ جائے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کون سا ایسا اللہ کا حکم ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان رحمت والے فرشتوں کے سامنے کہ فلاں بندہ میرے ذکر میں مشغول ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، کیا ہم میں سے ہم خوش نصیب نہیں ہو سکتے کہ ہمارا بھی ذکر ان فرشتے جو عرش کے فرشتے ہیں خدا کے سامنے کریں؟ یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام اوقات کو، بلکہ اس کے لیے تو کوئی وقت کی شرائط نہیں ہے، بلکہ آپ جب چاہے جس وقت چاہے آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر کی بہت سی فضیلتیں ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اگر تم دنیا کے اندر مجھے بھول گئے، اگر تم اپنی دنیاوی زندگی میں مست ہو کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا اور تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں خود بھی پتا نہیں ہوگا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ آج جو یہ ہمارے اوپر جو یہ مصیبتیں آتی ہے، یہ پریشانیاں آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہونی چاہیے، اگر ہم چل رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہونی چاہیے، بلکہ ہم جہاں چاہے جس طرف جائے وہیں پر اللہ کے ذکر میں ہم اپنی زبان کو لگائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے قیمتی اوقات کو لغویات میں خرچ کرنے کے بجائے اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔